سب سے بڑے متقی کا، سب سے بڑے پرہیزگار کا، سب سے بڑے مصطفیٰ کے عاشق کا، کہ جس کو اتقا کوئی دنیا دار کہتا نظر نہیں آتا، میرے اللہ کا قرآن صدیق اکبر کو اتقا کہتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور جناب تاجدار صداقت، خلیفۃ الرسول بلا فصل، مزاج شناسہ نبوت، پروانہ چراغ مصطفیٰ، یار غار مصطفیٰ، یار مزار مصطفیٰ، صرف اتقا ہی نہیں ہے، امت مصطفیٰ کے اکرم کا نام بھی ابو بکر ہے، امت مصطفیٰ کے اتقا کا نام بھی ابو بکر ہے، امت مصطفیٰ کے افضل کا نام بھی ابو بکر ہے، امت مصطفیٰ کے اعلیٰ کا نام بھی ابو بکر ہے۔ وہ اتنا اعلیٰ ہے، اتنا اتقا ہے، اتنا عالم ہے، اتنا افضل ہے کہ جس کو مسلح زندگی میں کسی دنیا دار نے نہیں، خود نبیوں کے سردار نے عطا فرمایا تھا۔ آج امام کی بڑی قدر ہے، ویلیو ہے آل امام کے ہاں، آل امام قدر کرتے ہیں امام کی۔ ہاں جس کے ایمان کے اندر مسئلہ ہو وہ تو گڑبڑ کرے گا، میں آل امام کی بات کر رہا ہوں، وہ امام کی قدر کرتے ہیں، لیکن مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی امت کے جتنے امام ہیں، جتنے، ان میں سے ہر ایک کو امام دنیا داروں نے بنایا ہے، صدیق مصطفیٰ کی امت کا وہ امام ہے جسے امام کسی دنیا دار نے نہیں، خود ختم نبوت کے تاجدار نے بنایا ہے۔ اور کیا صرف آقا کا اپنا فیصلہ تھا؟ کہا نہیں، وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، محبوب تیرے رب کی شان یہ ہے، تیرے رب کا مرتبہ یہ ہے، مقام یہ ہے۔ یا اللہ جی کیا کہا؟ یخلق ما یشاء، یہ پروردگار کی شان ہے، یہ اس کا مقام و مرتبہ ہے، یہ اس کی قدرت اور پاور ہے۔ یا اللہ جی کیا کہا؟ یخلق ما یشاء ویختار، اللہ جو چاہتا ہے وہ پیدا کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے پستیوں سے اٹھا کے بلندیوں کے آسمانوں تک پہنچا دیا کرتا ہے۔ کہا رب جو چاہے، تیرا رب حبیبہ جو چاہے وہ پیدا کرتا ہے، وہ یختار اور چن لیتا ہے، انتخاب کرتا ہے، عزت دینے کے لیے، شان دینے کے لیے، مقام دینے کے لیے، مرتبہ دینے کے لیے، بلندی دینے کے لیے۔ یا اللہ جب تو انتخاب کرتا ہے، تو چنتا ہے، تو اختیار کرتا ہے، کیا کسی کو اختیار بھی کیا، کسی کو چنا بھی، کسی کو عزت دی بھی خاص؟ کہا ہاں لوگوں، ساری کائنات بنائی میں نے ہے، ساری کائنات کا خالق میں رب ہوں، لیکن محبوب پاک علیہ السلام نے فرمایا اے لوگو، ان اللہ اختارنی، اللہ نے ساری کائنات میں سے اپنی ذات کے لیے مصطفیٰ کی ذات کا انتخاب فرما لیا ہے۔ محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ ان اللہ اختارنی، کہا بے شک اللہ نے مجھے چن لیا ہے۔ میرے آقا رب ذوالجلال کی ساری مخلوق میں سے، انبیاء اور مرسلین میں سے بھی چنے ہوئے ہیں، اللہ نے درجہ محبوبیت عطا کرنے کے لیے میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ کا انتخاب فرمایا ہے۔ پھر کیا یہ چناؤ رک گیا یہاں تک کہ آگے بھی بڑھا؟ کیا یہ انتخاب خدا بندی ادھر تک تھا؟ کہا نہیں، وَاخْتَارَ لِي،
اصحابا، میرے مصطفیٰ نے فرمایا، جانے جہان کائنات نے فرمایا، کہا لوگو اللہ نے ساری کائنات میں سے مجھ مصطفیٰ کو چنا ہے، پھر اللہ نے بقیہ کائنات میں سے میرے اصحاب کو مجھ مصطفیٰ کے لیے چن لیا ہے۔ اب رسول اللہ چنے ہوئے، پھر میرے آقا کے اصحاب سارے، جماعت صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین چنی ہوئی۔ اب یہ کیا یہاں تک بات ختم ہو گئی؟ نہیں، حدیث پاک ابھی باقی ہے۔ آقا فرماتے ہیں پہلے مجھے چنا، اس کے بعد میرے اصحاب کو چنا، پھر میرے آقا نے فرمایا فَجَعَلَ لِي مِنْهُمْ وُزَرَاءَ وَأَنْصَارًا وَأَصْحَارًا، پہلے سارے صحابہ معیت مصطفیٰ کے لیے چنے، سنگت رسول خدا کے لیے چنے، رفاقت بابا زہرا کے لیے چنے، پھر ان کے بعد اللہ خالق کائنات نے انہی صحابہ میں سے کسی کو چن کر مصطفیٰ کریم کا سسرالی ہونے کا درجہ دیا ہے، کسی کو چن کر مصطفیٰ کے دین کا مددگار بنایا ہے، اور کسی کو مصطفیٰ کی وزارت کے لیے قبول فرما لیا ہے۔ انتخاب کتنے ہو گئے؟ پہلے درجہ صحبت مصطفیٰ کے لیے چنا، پھر ان میں سے کسی کو چنا وزارت مصطفیٰ کے لیے، کسی کو چنا دین مصطفیٰ کی خدمت اور مدد کے لیے، کسی کو چنا میرے آقا کے سسر ہونے کے لیے۔ لیکن جب ہم تاجدار صداقت خلیفۃ الرسول بلا فضل کی ذات کو دیکھتے ہیں تو ہمیں مصطفیٰ کے صحابہ میں سے صدیق اکبر وہ واحد صحابی نظر آتے ہیں جن کو اللہ نے مصطفیٰ کی صحبت کے لیے بھی چنا ہے، میرے مصطفیٰ کی دین کی مدد کے لیے بھی چنا ہے، میرے آقا کے سسر ہونے کے لیے بھی چنا ہے، اور میرے مصطفیٰ کے وزیر ہونے کے لیے بھی اللہ نے انہیں چن لیا ہے۔ ہر ایک کے امام کی بات کی جائے مقتدی خوش ہوتا ہے، آج مولا علی کے امام کی بات ہوگی، خدا کی قسم ہے میرے مولا علی خوش ہو جائیں گے۔ جس پر علی راضی ہوں گے اس پر نبی راضی ہوں گے، اور جس پر نبی راضی ہو جائیں گے اس پر رب ذوالجلال کی ذات راضی ہو جائے گی۔ آقا کے سسر ہونے کے لیے بھی صدیق پاک چنے گئے۔ سید عائشہ الصدیقہ ام المومنین صدیقہ بنت صدیق اکبر حضرت سید عائشہ الصدیقہ کو میرے آقا نے اپنے نکاح میں قبول فرمایا۔ رسول اللہ کی دین کی مدد کی بات آپ پہلے سن رہے تھے کہ جب مال دینے کی باری آئی بغیر حساب و کتاب کے سب کچھ لا کے مصطفیٰ کے قدموں میں رکھا، اور وزارت کی بات کی جائے میرے آقا نے فرمایا ما من نبی الا لہو وزیران من اہل الارض ووزیران من اہل السماء، کہا اللہ کے جتنے نبی تھے ہر ایک نبی کے دو وزیر تھے، زمین کے اندر دو وزیر تھے، آسمانوں میں آقا آپ کا بھی کوئی ہے؟ کہا ہاں، فَأَمَّا وَزِيرَايَ مِنْ آلِ السَّمَاءِ فَجِبْرِيلُ وَمِيكَائِيل، مصطفیٰ کے وزیر آسمانوں کے اندر تمہیں جبریل نظر آئے گا، تمہیں میکائیل نظر آئے گا، وَوَزِيرَايَ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ فَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرٍ، میرے آقا نے فرمایا اللہ نے زمین میں میرا وزیر میرے عمر کو بنا دیا ہے اور میرے ابو بکر کو بنا دیا ہے۔ اب یہ وزیر کس نے بنایا؟ بولے سارے، اللہ نے۔ کس نے بنایا؟ میرے آقا کا سسر صدیق و عمر کو کس نے بنایا؟ میرے آقا کے دین کا مددگار صدیق پاک کو کس نے بنایا؟ میرے آقا کریم علیہ السلام کے لیے صحبت اور سنگت کے لیے صدیق اکبر کو کس نے چنا؟
اللہ نے اب بتاؤ کہ جو بندہ میرے آقا کے صحابہ میں سے کسی صحابی پر تنقید کرے گا، بری نظر، برا عقیدہ رکھے گا، تو اس کا وہ اعتراض میرے مصطفیٰ کے صحابہ کی ذات پر بعد میں جائے گا، اس کا یہ اعتراض انتخاب خدا پر پہلے جائے گا۔ پتہ یہ چلا صحابہ سے محبت یہ انسان کو خدا اور مصطفیٰ کا قرب عطا کرتی ہے، بغض صحابہ اللہ کریم اور اس کے محبوب کے دربار سے دور کرتا ہے۔ یہ سنی کا مقدر ہے، سنی مصطفیٰ کے صحابہ کا بھی احترام کرتا ہے، سنی مصطفیٰ کے سارے گھرانے کو بھی سلام کرتا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ معاذ اللہ حق تو مولا علی کا تھا، صدیق اکبر ویسے پہلے آ گئے، حق مولا مرتضیٰ کا تھا، عمر پاک ویسے آ گئے، حق مولا مرتضیٰ کا تھا، عثمان ذی النورین پہلے آ گئے، تو میں اس سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، تو یہ کہتا ہے حق اصحاب ثلاثہ کا نہیں تھا، مولا علی کا تھا۔ میں نے کہا تجھے پتا چل گیا ہے، کیا اللہ کو پتا نہیں چلا کہ اس نے ایسے لوگوں کو مصطفیٰ کا وزیر بنایا، سسرالی بنایا، مصطفیٰ کا صحابی بنایا، جو کسی کا حق کھا جاتے؟ نہ یہ عقیدہ نہ رکھ، بلکہ یہ کہہ کہ اللہ نے جن کو مصطفیٰ کے لیے چنا تھا انہوں نے ایک ایک حق ادا کر کے بتایا ہے کہ نہ نبی کو چھوڑ سکتے ہیں، نہ محمد کے علی کو چھوڑ سکتے ہیں۔ ہم نبی سے بھی پیار کرتے ہیں، نبی کی ساری نسبتوں سے بھی پیار کرنے والے ہیں۔ ابھی فدق کے مسئلے کو لے کے بیٹھ جاتے ہو اور کہتے ہو کہ حق کھا لیا تھا، باغ کھا لیا تھا۔ میں نے کہا اگر انہوں نے باغ کھانا تھا پھر پہلے خدا کی ذات سے پوچھتے ہیں، مولا تجھے نہیں پتا تھا؟ کون ہے جو یہ عقیدہ رکھے گا؟ ہم نے تو اپنی عقائد کی کتابوں میں پڑھا ہے، علم کلام کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے کہ اللہ کریم کا علم کا کمال یہ ہے، انسان نے پیدا ہونے کے بعد جو کچھ کرنا تھا، مالک کے علم کا کمال یہ ہے اللہ نے سب کچھ پہلے لکھ دیا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ، یہ نظریہ اہل سنت ہے، اور ہر مومن کے لیے اس عقیدے کے اپنانا جو ہے یہ ضروری ہے۔ تو صحابہ پر اعتراض، کسی صحابی پر، جتنے صحابہ ہوئے، یہ کوئی بات ہے کہ صحابی ہم مانتے ہیں لیکن پھر بھی زبان کھولتے ہیں؟ صحابی ہم مانتے ہیں پھر بھی ان کے نام سے نفرت کرتے ہیں، وہ چاہے جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، جناب ابو سفیان ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب ہندہ ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چاہے جناب واشی بن حرب ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، جو مصطفیٰ کی نظروں میں آ گیا ہے، کلمہ پڑھ لیا ہے، اللہ نے باقی بعد میں آنے والے سارے مسلمانوں سے اعلیٰ درجہ دے کر خدا نے اس کے ساتھ جنت کا وعدہ فرما دیا ہے۔ چلے نا مولا علی کی بارگاہ میں، علی پاک کی بارگاہ سے مسئلہ حل کرا لیتے ہیں۔ میں نے کہا سونیا تو بھی کہتا ہے میں علی کا ہوں، میں کہتا ہوں میں بھی علی کا ہوں، لیکن پوچھتے تو ہیں علی سے، علی آپ کا عقیدہ اور نظریہ کیا صدیق کے بارے میں؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کی رائے کیا ہے؟ بھائی فیصلہ جب امام المتقین کا آئے گا تو پھر خدا کی قسم ہے امام المتقین ابو بکر کو ماننا پڑے گا۔ ایک بندہ کہنے لگا جی ہم امام المتقین ہی کہیں گے علی کو۔ میں نے کہا ہم بھی کہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں، کہتے ہیں ہم امام الاولیاء کہتے ہیں۔ میں نے کہا ہم بھی کہتے ہیں، کہتے ہیں پھر تم صدیق اکبر کو کیا کہتے ہو؟ میں نے کہا صدیق اکبر کو امام الاولیاء کہتے ہیں، ابو بکر صدیق کو امام المتقین کہتے ہیں۔ امام المتقین علی نے مصطفیٰ کے فیصلے کو مانتے ہوئے جس ابو بکر کے پیچھے ہاتھ باندھے ہیں،
ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کریم نے جناب صدیق کو یہ مرتبہ دیا تھا کہ مصطفیٰ کا مصلح ان کے حصے میں آیا تھا، پھر اس مصلح پر پہرا دینے کے لیے پیچھے مصطفیٰ کریم کے ابو بکر کے، مصطفیٰ کے عمر کو بھی کھڑا کیا ہے، محمد کے علی کو بھی کھڑا کیا۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، اور ریاض النظرہ کے اندر بھی ہے، طبقات ابن سعد کے اندر بھی ہے، اور کنز العمال کے اندر بھی ہے۔ میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، حضرت مولا حسن مجتبی فرماتے ہیں یہ بات میں نے کسی اور سے نہیں سنی، یہ بات مجھے خود شیر خدا مولا مرتضیٰ نے بتائی ہے۔ کیا بات؟ کیا بات؟ کہا لقد امر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابا بکر ان یصلی بالناس انا شاہد وما انا بغائب وما بی مرض۔ مولا علی خدا کی قسم ہے، علم کے دروازے ہیں، جب بھی مصطفیٰ کا علی بولتا ہے زمانے کے سارے اعتراض حل کر کے رکھ دیا کرتا ہے۔ میرے مولا علی جب بولے نا، خدا کی قسم ہر ایک مسئلہ حل کر کے رکھ دیا۔ کیسے کیا؟ کہا کہ لوگوں، جب نبی پاک سرور عالم علیہ السلام کا وصال شریف ہوا، میرے آقا کریم علیہ السلام کے ظاہری دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد اب مسئلہ چل اٹھا کہ دنیاوی امور میں ہمارا امام کون ہوگا، کون ہوگا ہمارا بادشاہ، کون ہوگا جو ہمارے معاملات دیکھے گا۔ اب اس پہ مشاورت ہو رہی تھی، مشورہ ہو رہا تھا، کس کو بنایا جائے۔ ہر ایک اپنی اپنی رائے دے رہا تھا۔ رائے کا حق ہر کسی کو ہوتا ہے، دینی چاہیے، ہر کوئی رائے دے رہا تھا۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ اٹھے، آ کے صدیق کو کھڑا کیا، ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، کہا میرے نبی کے صحابہ، میں علی صدیق کی بیعت کر رہا ہوں۔ اے علی، کیا آپ کے اوپر کوئی پریشر ہے؟ کہا نانا۔ اے علی، آپ کسی سے ڈرتے ہیں؟ کہا نانا۔ پھر بیعت کیوں کر رہے ہیں؟ مولا کائنات نے فرمایا رضیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لدیننا ورضینا لدنیانا۔ کہا مصطفیٰ نے مصلی پہ کھڑا کر کے ابو بکر کو ہمارے دین کا امام بنایا ہے، علی نے بیعت کر کے ابو بکر کو اپنی دنیا کا بھی امام بنا لیا ہے۔ کون کہتا ہے ان میں لڑائی ہوگی؟ کون کہتا ہے ان میں لڑائی ہوگی؟ یہ خبر تو کسی دشمن نے پھیلائی ہوگی۔ اس سے جا کے پوچھو کہاں سے لے کے آ گئے تم علی کو بزدل بنانا چاہتے ہو ظالمو؟ علی بزدل نہیں ہے، علی شجاعت کا پہاڑ ہے، علی ہیبت کا جناب والا سمندر ہے۔ علی پاک کہتے ہیں میں نے ڈر کی وجہ سے نہیں بنایا، میں نے مصطفیٰ کے فیصلے کا احترام کرتے ہوئے بیعت کی ہے، دنیا کو بتایا ہے کہ نبی نے جس کو ہمارے دین کے لیے قبول فرمایا ہے، علی نے سب سے آگے بڑھ کر نبی کے فیصلے کا احترام کرتے ہوئے دنیا کے لیے بھی امام تسلیم کر لیا ہے۔ اب سوال یہ آ گیا کہ کیا جب نبی پاک علیہ السلام نے مصلی پہ کھڑا کیا تو صدیق اکبر کو کیا مولا علی موجود نہیں تھے؟ بھائی مولا علی اگر موجود نہ ہوتے تب تو کوئی اعتراض کرتا، بھائی یہ حق ان کا تھا، علی پاک تھے نہیں تو رسول پاک علیہ السلام نے بامر مجبوری کھڑا کر دیا۔ نہیں، یہ بات بھی نہیں۔ کیا مولا علی اس وقت کوئی بیمار تھے؟ کوئی بیماری تھی آپ کو کہ آپ مصلی پہ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے؟ پھر میرے آقا نے صدیق کو کر دیا ہوتا تب کوئی اعتراض کرتا۔ علی پاک خود کہتے ہو لوگو اے جلیاں گلا نہ کیتے کرو، وما انا بشاہدن، میں علی حاضر تھا، موجود تھا، انا شاہدن، میں علی حاضر تھا، موجود تھا، وما انا بغائبن، میں علی غائب نہیں تھا، وما بی مرض، مجھے کوئی بیماری نہیں تھی، میں صحیح تھا،
سلامت تھا، حاضر تھا، موجود تھا۔ میری موجودگی میں نبی نے حکم یہ دیا ہے کہ لوگوں کسی اور کو نہیں، میرے ابو بکر کو کہو آج نبی کے ہوتے ہوئے مصلی پہ آ کے کھڑا ہو کے امت کو نماز پڑھائے۔ نبی آج اپنی امت اپنے ابو بکر کے حوالے کر کے جا رہا ہے۔ خود محبوب پاک علیہ السلام نے کھڑا فرمایا اور بار بار 3 مرتبہ حدیث پاک کے اندر الفاظ ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ نے تو عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ میرے والد رقیق القلب ہیں، دل بڑا نرم ہے، وہ اس قابل نہیں ہیں کہ وہ آپ کے مصلی پر آ کے کھڑے ہو سکیں، وہ بڑا پیار کرتے ہیں آپ سے۔ میرے آقا نے فرمایا تم چپ کر جاؤ، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، کسی اور کو نہیں، جا کے میرے ابو بکر کو کہو کہ میرے مصلی پہ کھڑا ہو کے میری امت کو آج نماز پڑھائے۔ حدیث پاک کے اندر ایک اور بھی نقطہ ہے، وہ کیا ہے؟ بھائی نماز پڑھانی تھی تو یہ بھی ہو سکتا تھا آقا کریم صدیق اکبر پاک کو بلا کے کہتے ابو بکر تم جاؤ مصلی پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھا دو۔ میرے آقا نے بلایا نہیں، یہ ہو سکتا تھا بلا لیتے، صدیق اکبر پاک کا آنا جانا تو تھا گھر کے اندر۔ میرے آقا نے بلایا نہیں بلکہ کہا کہ صحابہ تم جا کر پیغام پہنچاؤ، اے علی ابن ابی طالب تم جا کے کہو، اے جناب عبداللہ ابن عباس تم کہو، عباس تم کہو، اے میرے صحابہ تم یہ پیغام دو تاکہ دنیا کو پتا چل جائے صدیق مصلی پہ آ کے اپنی مرضی سے کھڑا نہیں ہوا، صدیق کو مصلی والے مصطفیٰ نے خود کھڑا فرمایا ہے۔ اب بتاؤ، ایمانداری سے بتاؤ، اگر کسی امام کو پتا ہو کسی آدمی کے بارے میں کہ اس کے اندر فلاں عیب ہے، کوئی شرعی عیب معلوم ہو، اب وہ امام صاحب اپنی غیر موجودگی میں اس بندے کو مصلی پہ کر دے کھڑا، تو بچائیں یہ جو سزا ہے، یہ جو گناہ ہے کس کے ذمہ جائے گا؟ اس امام پہ جو اپنی غیر موجودگی میں نااہل آدمی کو مصلی پہ کھڑا کر کے جا رہا ہے۔ اب میں کہتا ہوں یہ اعتراض خارجی کرتے نا فدق والا، تو شاید میں کسی طرح کوئی سمجھنے کے لیے کوئی کوشش کرتا بھئی یار یہ کیوں کہہ رہا ہے۔ ای مولا علی کے پاس یہ علم آیا حضور کے قدموں میں بیٹھنے کی وجہ سے، تو مولا علی سارے سوالوں کے جواب دے سکتے ہیں، اور ہمارا عقیدہ تو یہ ہے جیسے پہلے شعر پڑھ رہے تھے کہ جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں۔ بھائی جو ہو چکا ہے جو ہونا ہے اگر حضور جانتے ہیں، تیرا عقیدہ یہی ہے تو سنی پھر توجہ کر۔ اگر نبی کو پتا تھا کہ میری بیٹی کا حق کھایا جائے گا تو پھر مصطفیٰ نے مصلی پہ کھڑا کیوں فرمایا تھا؟ آج میں اپنے مصلی پہ اس بندے کو کھڑا نہ کروں جو بندہ دیانتدار نہیں ہے، دیندار نہیں ہے، جھوٹا ہے، ظالم ہے، میں پسند نہیں کرتا۔ کیا معاذ اللہ پھر جس طرح تم اعتراض کرتے ہو کہ فدق کھا لیا تھا، تو پھر کیا نبی پاک علیہ السلام نے الیاذ باللہ ایک ظالم کو اپنے مصلی پہ کھڑا کر دیا تھا؟ پھر کیا یہ کہو گے رسول اللہ کی ذات پہ اعتراض کر بیٹھو گے؟ نہ نہ، اوے میرا ویر لوگوں کی باتوں میں نہ آیا کر، تیرا عقیدہ سنی کسی کا محتاج نہیں ہے، اور میں بات کر رہا ہوں اہل سنت سے، میں سنیوں سے بات کر رہا ہوں۔ سنی اپنا عقیدہ سنبھال کے رکھ، ہمارا عقیدہ کسی تاریخ کی کتاب کا محتاج نہیں ہے۔ ہر وہ تاریخ کی بات جو قرآن کے مطابق ہوگی، سنت کے مطابق ہوگی، ہم سینے سے لگائیں گے، اور ہر تاریخ کی وہ بات جو رسول اللہ کی شریعت سے ٹکرائے گی ہم اٹھا کے پرے پھینک دیں گے۔ ہم تاریخ والے نہیں ہیں، اللہ کا فضل ہے، ہمارا عقیدہ رب کے قرآن سے بھی ثابت ہے، سونے مصطفیٰ کے فرمان سے بھی ثابت ہے۔ بحمد اللہ ملا حق سے عقیدہ اہل سنت کا، بحمد اللہ ملا حق سے عقیدہ اہل سنت کا۔ پڑھا ہے قدسیوں نے بھی
قصیدہ اہل سنت کا، زمین ہے اہل سنت کی، زمانہ اہل سنت کا، بنایا رب نے جنت میں ٹھکانہ اہل سنت کا۔ بہت ساری باتیں اس پر کی جا سکتی ہیں، لیکن میں آخری حدیث پاک پڑھ کے بات ختم کر رہا ہوں۔ ایک اور بڑا مسئلہ ہے، کہتے ہیں جی سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ وسلام اللہ علی ابیہا، عصمت کا گنج گرام، عفت کا در نہاں، طہارت کا سمندر، مولا کائنات کی زوجہ محترمہ ام الحسنین راحت جان مصطفیٰ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ طریقہ ہے اہل سنت کا، ہم ادب سے نام لیتے ہیں، پیار والے ہیں، محبت والے ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے جنازے کے حوالے سے ایک بڑی بات غلط مشہور کی گئی عوام میں، کہتے ہیں جناب ابو بکر صدیق جنازے میں شریک نہیں ہوئے۔ میں نے کہا تجھے پتا ہے؟ ہاں نہ جبہ و دستار نہ تدریسی کلا دیکھیں گے، نہ علم و تحقیق نہ منصب و جا دیکھیں گے، لازم ہے ماں قبل شفاعت سے تیری محبوب بھی زہرا کی رضا دیکھیں۔ عصمت کا گنج گراں، عفت کا در نہاں، طہارت کا سمندر، زوجہ حیدر کرار ام الحسنین راحت جان مصطفیٰ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ۔ کہتے ہیں آپ کا جنازہ، میں نے کہا تجھے پتا ہے یا مولا امام علی مقام امام حسین سے فیصلہ کرا لے کہ جنازہ پڑھنے کون کون آیا ہوا تھا۔ پھر اٹھا کنز الاموال طبقات ابن سعد، تیسری کتاب کا نام ہے جناب والا الریاض النظر فی مناقب العشرۃ المبشرہ، اور صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث پاک، اور اس کے راوی کوئی عام نہیں ہے، پتہ ہے کون ہے؟ اس کا جو پہلا راوی ہے وہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت امام جعفر صادق یہ بیٹے ہیں میرے آقا مولا حضرت امام محمد باقر کے رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ آپ شہزادے ہیں، لخت جگر ہیں، میرے آقا و مولا امام سجاد امام زین العابدین واقعہ کربلا کا چشمدید گواہ حضرت علی کے، اور حضرت علی زین العابدین شہزادے ہیں، میرے آقا و مولا کربلا کے شاہ سوار نواسہ مصطفیٰ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ اور امام جعفر کہتے ہیں مجھے یہ بات میرے والد امام محمد باقر نے بتائی ہے۔ امام محمد باقر کہتے ہیں مجھے یہ بات میرے باپ علی زین العابدین نے بتائی ہے۔ علی زین العابدین کہتے ہیں میں نے کسی اور سے نہیں سنی، مجھے یہ بات خود میرے ابا جی امام حسین نے بتائی ہے۔ کچی بات نہیں ہے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ حق جاریا۔ اور کسی کو یہ گمانڈ ہوگا کہ یہ ہمارے امام ہیں، میں نے کہا تمہارے شمارے کوئی نہیں ہے، یہ 12 امام اہل سنت کے امام ہیں، ان کا نام لینا اہل سنت باعث سے برکت سمجھتے ہیں۔ اور سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضوی 8ویں جلد کے اندر لکھا ہے کہ اگر کسی آدمی کو کوئی بیماری ہو، کوئی بیماری، وہ ائمہ اہل بیت کے یہ نام 12 اماموں کے نام پڑھ کے محبت رکھتا ہو، عقیدت رکھتا ہو، پڑھ کے پھونک مار دے، اللہ ہر بیماری سے شفا عطا فرما دے۔ لو قرئ ھذا الاسناد علی مجنون لبرا، آپ کہتے ہیں بندے کو مرگی ہو جائے، پاگل ہو جائے، دیوانہ ہو جائے، تم اہل بیت، ائمہ اہل بیت، ائمہ اہل بیت مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی آل کے یہ شہزادے، یہ نوری نوری چہرے، نوری نوری ناموں والے، کہتے ہیں ان کے نام پڑھتے جانا، پڑھ کر پھونک مارتے جانا، اللہ مجنونوں کو بھی صحتیابی عطا فرما دیتا ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ ہم 12 پر جا کے سٹاپ نہیں کرتے، رک نہیں جاتے،
کچھ وہ ہے نا کہ دو چار امام حسن پاک کا نام آئے تو چھوڑ دیتے ہیں، امام حسن پاک سے مسئلہ ہو جاتا ہے، ہمیں مسئلہ نہیں ہوتا، ہم مصطفیٰ کے حسن سے بھی پیار کرتے ہیں، مصطفیٰ کے حسین سے بھی پیار کرتے ہیں۔ کانے شانے ہم ہیں کوئی نہیں، بہنگے شہنگے ہم ہیں کوئی نہیں، اللہ کا فضل ہے ہماری ظاہری دونوں آنکھیں بھی سلامت ہیں، عقیدے والی بھی دونوں آنکھیں سلامت ہیں۔ ہم 12 پہ جا کے نہیں رکتے، ہمیں تو ہمارے امام نے پتہ کیا کہا ہے، میرے امام نے کہا ہے او 12 پہ جا کے نہیں رکنا، یہ کسی اور کی بولی ہوگی، ہم تو یہ کہتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ، بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ، بچہ نور کا، آقا تو ہے نے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ میں عرض کر رہا تھا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں مجھے میرے والد گرامی امام محمد باقر، اب بات بڑی لمبی ہو جائے گی ورنہ میں بتاتا کہ جعفر کو صادق کیوں کہا جاتا ہے، محمد کو باقر کیوں کہا جاتا ہے، علی کو زین العابدین کیوں کہا جاتا ہے، پھر کبھی بات کریں گے۔ آپ فرماتے ہیں مجھے میرے والد گرامی نے بتایا کیا، لما ماتت فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ جب حضرت سیدہ کائنات سیدۃ النساء العالمین سیدۃ النساء اہل الجنہ سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال با کمال ہوا، جنازہ لایا گیا، مولا حسین کہتے ہیں ہم نے دیکھا فجا ابو بکر و عمر، مصطفیٰ کے عمر بھی جنازے میں آئے ہوئے تھے، میرے محمد کے ابو بکر بھی جنازے میں آئے ہوئے تھے۔ اور یہ مسئلہ ہے فقہ کا کہ جو بادشاہ ہوتا ہے وہ زیادہ حق رکھتا ہے امامت کا، اس کا حق ہے، جنازہ بادشاہ پڑھائے گا، بادشاہ نہیں ہے تو اس کا نائب پڑھائے گا۔ اب تو نہ وہ بادشاہ رہے نہ وہ نائب رہے، اللہ ہمیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے یاروں کی تعلیمات پر عمل کرنے والے حکمران نصیب فرمائے۔ یہ مسئلہ ہے۔ اب جناب صدیق اکبر بھی آ گئے، جناب عمر بھی آ گئے۔ فقال ابو بکر لعلی ابن ابی طالب، جناب ابو بکر صدیق نے خود عرض کی مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کو، کہا کہ اے امام الاولیاء، اے ابو الحسنین، اے گلشن رسول، آپ خود کھڑے ہو جائیں، فتقدم، آپ آگے بڑھیں اور سیدہ کا جنازہ پڑھائیں، آپ خود امامت کرائیں۔ لیکن مولا علی نے جب صدیق اکبر کے یہ الفاظ سنے اور کہا یا ابا بکرن انتا خلیفۃ رسول اللہ، اے صدیق اکبر میں کھڑا کیسے ہو جاؤں، اللہ کے رسول نے تو آپ کو اپنا خلیفہ منتخب فرمایا ہوا ہے، میں کیسے کھڑا ہو جاؤں؟ ہے یہ پیار تھا رسول اللہ کے صحابہ کا آپس میں۔ پھر میں کہتا ہوں کون کہتا ہے ان کے درمیان جدائی ہوگی، یہ خبر تو کسی دشمن نے پھیلائی ہوگی، دشمن کا تو کام ہوتا ہے دشمنی کرنا، وہ تو کرتا رہتا ہے۔ جناب صدیق اکبر کے عرض کرنے پر جواب دے کر مولا علی پھر فیصلہ کر رہے ہیں کہ لوگوں یہ نہ کہنا 3 صحابہ ویسے پہلے آ گئے تھے، وہ ویسے نہیں آئے تھے، اور خلیفۃ الرسول اللہ کے لفظ بتا رہے ہیں، ان کو مصطفیٰ نے اپنا خلیفہ پسند فرمایا تھا۔ اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی حدیث پاک بھی ایک اور مقام پر سرکار نے، اس کے راوی بھی مولا مرتضیٰ ہیں، کہتے ہیں ما کان ینبغی لقوم، فرمایا کسی قوم کے لیے یہ جچتا ہی نہیں ہے، سجتا ہی نہیں ہے، فیہم ابو بکر، ان میں مصطفیٰ کا ابو بکر ہو اور ابو بکر کے ہوتے ہوئے کوئی آ کے اور مصلی پہ کھڑا ہو جائے۔ جب صدیق اکبر پاک کی بارگاہ میں عرض کی گئی تو جناب صدیق اکبر مولا کائنات کا حکم مانتے ہوئے مصلی پہ کھڑے ہوئے۔ یہ جعفر صادق کہہ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں جناب صدیق اکبر مصلی پہ کھڑے ہو کر اور جناب صدیق نے سیدہ فاطمہ الزہرا کا جنازہ پڑھایا۔ بالکل جلدی سے 2 منٹ میں ایک حدیث پاک تاکہ بات تھوڑی کلیئر ہو جائے۔ اب دیکھیں
کوئی یہ کہے کہ ٹھیک ہے رسول نے کھڑا کیا تھا، رسول اللہ نے مصلی دیا تھا، لیکن انہوں نے بعد میں یہ کام کیا، فدق کھا لیا معاذ اللہ، جس طرح لوگوں کی بولیاں ہیں، میں تو کہتا ہوں اللہ اس دن سے پہلے مجھے موت دے دے کہ میرے دل میں مصطفیٰ کے صحابہ کے بارے میں کوئی بری رائے آئے۔ ہم یہ نہیں کہتے اہل سنت کا عقیدہ و نظریہ نہیں ہے، سنی سنائی باتیں نہ کیا کریں، اپنے عقیدے کو سنبھال کے رکھیں۔ اب اگر کوئی یہ کہہ دے کہ دیکھو یہ تو بعد میں ہوا، رسول پاک علیہ السلام نے جب دیا تھا تو معاملہ ٹھیک تھا، کیونکہ اس طرح کا اعتراض مخالف کر سکتا ہے، میں نے کہا اس کا فیصلہ بھی کسی اور سے نہیں کراتے، جا کے ہم مولا مرتضیٰ مشکل کشا سے کرا لیتے ہیں۔ کتاب ہے فضائل الصحابہ، لکھنے والے کا نام ہے امام احمد بن حنبل، میرے مصطفیٰ کی آل کا سچا نوکر، سچا محب۔ امام احمد نے فضائل صحابہ کے اندر اس کو کوڈ کیا ہے۔ مولا کائنات خود ممبر پہ تشریف فرما تھے، ممبر پہ بیٹھ کر مولا مرتضیٰ صدیق اکبر کی شان بیان فرما رہے تھے، فاروق اعظم کی بات کر رہے تھے، کہا کہ قبض رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واستخلف ابو بکر، کہتے ہیں کہ جب نبی پاک علیہ السلام کا لوگو وصال با کمال ہوا تھا، اس کے بعد ہم نے خلیفہ دنیاوی اعتبار سے مولا مرتضیٰ کہتے ہیں، ہمارے دینی اور دنیاوی روحانی اور سیاسی کی الگ بات نہیں کی، کہا کہ ہمارے سب کچھ جناب ابو بکر صدیق قرار پائے تھے۔ اب مولا مرتضیٰ یہ بتا دیں، چلو وہ قرار پائے، کیا انہوں نے کوئی گڑبڑ کی تھی، کوئی مسئلہ کیا تھا، کسی کا حق مارا تھا؟ جناب مولا مرتضیٰ کا فیصلہ سننا اور سنیوں سنبھال کے رکھنا۔ علی المرتضیٰ کہتے ہیں وَعَمِلَ بِعَمَلِهِ وَسَارَ بِسِيرَتِهِ، کہتے ہیں میں نے صدیق اکبر کو دیکھا جب سے خلیفہ بنے تھے وصال با کمال تک، میں جب صدیق کو دیکھتا تھا مجھے دیکھ کے مصطفیٰ کی یاد آ جایا کرتی تھی۔ صدیق وہی کرتے تھے، وہی کرتے رہے جو آمنہ کے لال نے کیا تھا، صدیق نے وہی کام کیا جو جناب رسول اللہ علیہ السلام نے خود فرمایا تھا۔ اے علی اس کے بعد کیا ہوا؟ کہا کہ ثم قبضہ اللہ، پھر وقت آیا جناب صدیق اکبر اس دنیا سے وصال فرما گئے۔ ثم استخلف عمر، پھر اس کے بعد ہم نے جناب عمر ابن خطاب کو اپنا خلیفہ منتخب کیا۔ اے علی پھر کیا ہوا؟ مولا عمر کیسے رہے، کیسے چلایا نظام حکومت کو، کیا کرتے رہے؟ جناب مولا مرتضیٰ مشکل کشا، شیر خدا، حیدر کرار، اشجع الاشجعین، ابو الحسن گلے گلدستہ پنجتن، شاہ زمن، خیبر شکن، حضرت مولا علی فرماتے ہیں او لوگوں پہلے صدیق آئے تو مصطفیٰ کی یاد تازہ ہوتی تھی، جب عمر آئے وَعَمِلَ بِعَمَلِهِمَا وَسَارَ بِسِيرَتِهِمَا، جب میں عمر کو دیکھتا تھا ابو بکر کی بھی یاد تازہ ہوتی تھی، سونے مصطفیٰ کی بھی یاد تازہ ہو جایا کرتی۔ جب میں جناب عمر کو دیکھتا، حضرت شیخین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، شیخین کہا جاتا ہے جناب عمر اور جناب صدیق اکبر کو، کہا کہ جب میں ان کو دیکھتا تھا تو لوگوں مجھے مصطفیٰ کی یادیں آیا کرتی تھی۔ علی پاک کہیں مجھے تو رسول کی یادیں آئیں، اور یہاں پر کہنے والا یہ کہ حق کھا لیا تھا۔ میں نے کہا نہیں، ہم زمانے کی جھوٹوں کی بات نہیں مانتے، ہمارا پیر کل بھی مولا علی تھا، ہمارا پیر آج بھی مولا علی ہے۔